آپ نے فرمایا کہ پارلیمانی نظام بے شمار خامیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی واحد جامع اسلامی جماعت اسلامی اس نظام کے تحت چلنے کو تیار ہے۔ یہ تو سب تیار ہے، واحد جامع جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے، دیوبندیوں کو واحد جامع جماعت اپنی جے یو آئی نظر آتی ہوگی، اور بریلویوں کو واحد جامع جماعت جو ہے وہ جے یو پی نظر آتی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر واحد جامع جماعت تو جمعیت اہل حدیث ہوگی۔ تو یہ واحد جامع جماعت کا تو آپ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، لیکن یہ سب کے سب پارلیمانی نظام کے اوپر متفق ہیں۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، میں نے عرض کر دیا، جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آ گئیں، آج بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو اندھا ہے وہ شخص جو پارلیمانی نظام کی خرابیوں کو آج بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ 4 مہینے جس بحران کے اندر سرسام میں سے پوری قوم گزری ہے، اس کا سبب کیا ہے سوائے اس نظام کے؟ یا آپ صدارتی نظام بنائیے تو صدر کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے کاہے کے لیے بٹھایا آپ نے؟ نام اسے دیتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے تمام آرم فورسز کا بھی سب سے ذمہ دار یہی ہے، ریاست کا سربراہ یہی ہے، اور اسے بنانا چاہتے ہیں چودھری فضل الہی۔ تو اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات ہے؟ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری ریاست کو، اس کے ہاتھ میں تو اختیار ہی کوئی نہیں، اور جس کی جان جو ہے ان لوٹوں کے اور گھوڑوں کے ہاتھ میں ہے جو بکنے والے ہیں، وہ گویا کہ سارے اختیارات کا مالک بن گیا۔ تو اس سے زیادہ ان نیچرل، اس سے زیادہ ان لاجیکل نظام اور کوئی نہیں۔ جتنی شدت کے ساتھ آپ نظام خلافت کو تمام بیماریوں کا حل سمجھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ملک میں موجود بے شمار اسلامی جماعتیں اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتی؟ یا آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے سوال نہیں کر سکتے آپ۔ یہ محمد زعیم مہدی صاحب ہیں، نظام خلافت کے لیے آخر کس صاحب کو تجویز کیا جائے گا؟ آدمی ہوگا وہ، کوئی بہرحال فرشتہ تو نہیں آئے گا، وہ تو ظاہر بات ہے، آج بھی کسی کو آپ منتخب کرتے ہیں انسان ہی ہوتا ہے۔ البتہ یہ اسکریننگ اس کی کیجئے، یہ ہم نے لکھا ہے اپنے اس پورے 4 پمفلٹ کے اندر، مل جائے گا آپ کو، اس کے پوچھئے آپ کی جائیداد کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اسکریننگ کیجئے۔ وہ اسکریننگ تو اب بھی ہونی چاہیے، ہمارے دستور میں دفعہ 62-63 میں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام نمائندوں کی اخلاقی اور یہ جو ہے چھان بین کرو، کرتا کوئی نہیں۔ انتخابی اخراجات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت ہم اس دور کے قانون کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، خلافت کے نظام میں، جس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام عدالت میں ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کی شہادت قبول نہیں ہوتی، پہلے اس جو گواہ بن کر آتا ہے پہلے اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، کہاں سے کھایا اور کہاں سے یہ مال بنایا تم نے، پہلے اس کا حساب دو تو پھر تمہاری گواہی مانی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے اس کو 100 سے ضرب دے لیجئے، اسی طرح کی چھلنیوں میں سے گزار کر خلیفہ کو لائیے انتخاب لڑنے کے لیے۔